ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ IMF سے لیتے ہیں قرضے اتنے بڑے بڑے، اور بھگتنا کس کو پڑتا ہے؟ عوام کو، ٹیکسز سارے عوام پہ لگاتے ہیں۔ اب تم سوچو، ہم نے اسی بتایا تھا کہ ایک ڈبل روٹی کی قیمت 250 ہے، تو ایک آٹے کی قیمت جو ہے وہ مطلب میرے خیال سے 100 سے زیادہ ہے، 1 کلو 170 یا اس طرح سے، بہرحال۔ تو یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، کس طرح سے سروائیو کر سکیں گے؟ زندگی پیار بھری میں نے یقیناً جی ہے، زندگی پیار بھری میں نے یقیناً جی ہے، آپ پیتے ہیں تو لگتا ہے کہ میں نے پی ہے۔ کچھ ایسا سلسلہ ہمارے پڑوسی ملک سے ہے کہ ہم جو بھی کرتے ہیں اس کا اثر وہاں جاتا ہے، اور وہاں جو ہوتا ہے اس کا اثر یہاں پہ دکھائی دیتا ہے۔ تو سرحد کے جو 2 کنارے ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ آج ایک بہت بڑی کہانی کار، ایک ٹرانسلیٹر ہیں، بہت بڑی کتابوں کی، ہندی کتابوں کا ٹرانسلیٹ انہوں نے کیا ہے، اور شاعرہ بھی بہت بڑی ہیں، پاکستان سے تشریف لائی ہیں، زیبا الوی صاحبہ۔ بہت بہت آپ کا خیر مقدم ہے یہاں پہ۔ بہت شکریہ پرویز، اور بہت خوشی ہوئی یہاں آ کے، پہلے بھی آتے رہے لیکن بس ابھی کافی دنوں کے بعد آئے ہیں، اور بہت کچھ بدلا ہوا پایا ہے، بہت کچھ اچھا بھی پایا ہے، بہت اچھا لگا کہ اتنا ڈیولپمنٹ ہوا ہے، سب کچھ ہے، اور یہ لوگوں کو یہ جاننے کی جستجو ہوتی کہ یہاں کیا لکھا جا رہا ہے اور وہاں کیا لکھا جا رہا ہے۔ آج کل تو ماحول ہو گیا ہے دونوں ہی طرف، مطلب اگر پاکستانی انڈیا کی تعریف کر دے یا انڈیا کا کوئی پاکستان کی تعریف کر دے تو ایک بھوچال آ جاتا ہے، یہ ماحول بن گیا ہے۔ ہاں، اس کی مثال ابھی ریسنٹ ایک ہمارا کا ایک انٹرویو تھا، تو اس میں جہاں وہ کوشچن کرتی ہیں، نائش ہے، بہت اچھی نائس لیڈی بھی ہے وہ، تو اس نے کہا کہ آپ کو کیا کیا فرق لگا؟ تو ہم نے کہا کہ نہیں، یہاں بہت کام ہوا ہے، مودی جی کے زمانے میں بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے۔ اب ظاہر یہاں کی سیاست سے ہم تو اتنا نہیں واقف ہیں، تو وہ اس نے ہیڈنگ لگا دی کہ مودی جی کو پاکستان میں بہت پسند کیا جاتا ہے، اسے بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، جیسے مودی جی ہیں، اور واقعی جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، جیسے مودی جی ہیں، بہت ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہی ہوں گے یہاں پہ آئیں، تو مودی جی کو ایک ولین کے طور پہ کچھ لوگ پیش کرتے ہیں، آپ کا کیا سوچنا ہے یہاں پہ؟ نہیں، ہم سوچتے دیکھیے ولن کے طور پہ نہیں ان کو پیش کرنا چاہیے، انسان کو سب سے پہلے اپنا ملک دیکھنا چاہیے، اپنے ملک کی بھلائی دیکھنا چاہیے۔ اب انہوں نے اپنے ملک کے لیے تو بہرحال کیا ہے، وہی دوسری بات ہے کہ کچھ نفرتیں بڑھ گئی ہیں، کچھ حالات ایسے تھے دونوں طرف سے، شاید دونوں ہی کا قصور ہے اس میں، لیکن بہرحال بہت ہی ترقی ہوئی، بہت زیادہ ترقی۔ ہندوستان چاند پہ پہنچ گیا ابھی ریسنٹلی۔ پاکستان میں جو ہے مودی جی کے بارے میں کیا سوچا جاتا ہے؟ ہاں، ابھی چندریان پہ جانا مودی جی کا مطلب بھیجنا، اور G20، اس سے مودی کی بہت تعریفیں ہوئیں، بہت زیادہ تعریفیں ہوئیں کہ بھئی وہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم ابھی تک لڑ رہے ہیں، آپس میں یہی نہیں طے کر پا رہے ہیں کہ کون سی گورنمنٹ، تو اسٹیبلٹی نہیں ہے کچھ پاکستان میں، سب دیکھتے ہیں۔ اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اب سوشل میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے کہ ہر چیز پہنچ جاتی، تم بھی سب جانتے ہو اور ہم بھی سب جانتے ہیں، یہ والی بات۔ نہیں، ابھی جو ریسنٹلی ورلڈ کپ چل رہا تھا، پاکستان کی ٹیم اس میں پٹ گئی۔ کرکٹ میں ہار جیت ہوتی رہتی ہے، لیکن کچھ اس سے پہلے دیکھا جب پاکستان کی ٹیم انڈیا آ رہی تھی، اس سے پہلے جو ایک ورلڈ کپ کو لے کے ایک وہاں پہ بڑا ایونٹ ہوا تھا، اس میں انہوں نے عمران خان کا نام ہٹا دیا لیجنڈز میں سے۔ تو اگر پاکستان میں اس طریقے کی سیاست ہوگی کہ ٹیم پرفارم کیسے کرے گی، اس کے بارے میں کیا لگتا ہے آپ کو؟ وہ دیکھو، ہم سوچتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت ہی بکاؤ ہوتے ہیں، خاص طور سے یہ جو سارے نئے لڑکے ہیں، ان کو احتجاج کرنا چاہیے تھا، ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا کہ وہ جو مطلب جس بنیاد ہے، یعنی کرکٹ بغیر عمران خان کے، عمران خان بغیر کرکٹ کے نامکمل ہیں، تو ان کے نام کو کیوں ہٹایا؟ تو یہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے تھا احتجاج، اور اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے ہٹایا ہے تو بہت ہی غلط ہے، بہت برا ہے۔ اور وہ جتنا مٹاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسپرنگ کو جتنا دباؤ وہ اچھلتی، جتنا زیادہ وہ عمران خان کو پسپا کر رہے ہیں، اور اس سے زیادہ اس کی پاپولیرٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ تو ہمیشہ ہوگا، جو آپ نے کہا کہ دبانے سے بھی تو وہ چیز۔ اچھا، ایک چیز اور بتائیے، جو یوٹیوبرس ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں سائڈ کے جو پاکستان کے یوٹیوبرس ہیں، وہ بہت زیادہ مطلب ایک نفرت کا وہ ایک ماحول بنایا جا رہا ہے دونوں سائڈ سے۔ جو عام عوام ہے وہاں کی، وہ کیا سوچتی ہے کہ دونوں ملک میں ملنا چاہیے کہ دوریاں ہونی چاہیے؟ عام لوگوں کا کیا سوچ ہے اس کے بارے میں؟ نہیں، عام لوگوں کا تو یہی خیال ہے کہ ملنا چاہیے۔ اب وہ بہت سے اس طرح کے لوگ ہیں جو کہنا چاہیے
ایکسٹریمسٹ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، شدت پسند، وہ کبھی اسلام کا نام لے کر کبھی اس طرح سے وہ ہندو مسلمان، یا یہ نہیں سوچنا چاہیے. اس طرح سے تو دوریاں بڑھتی رہیں گی، کبھی قریب آ ہی نہیں سکیں گے. دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو کن باتوں سے فائدہ ہوگا. اچھا، پاکستان میں اب لگاتار حالات ایسے بتائے جا رہے تھے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اتنی مہنگائی ہو گئی کہ جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آٹا دال چاول، یہ تک عام آدمی کے پکڑ سے دور ہوتا جا رہا ہے. ہاں بالکل صحیح ہے، بے حد مہنگائی ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ IMF سے لیتے ہیں قرضے اتنے بڑے بڑے، اور بھگتنا کس کو پڑتا ہے؟ عوام کو. ٹیکسز سارے عوام پہ لگاتے ہیں. اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، بالکل سچ ہے کہ عوام پہ اتنے ٹیکسز ہوتے ہیں، اس سے مہنگائی بڑھتی ہے. اب تم سوچو، ہم نے اسی بتایا تھا کہ ایک ڈبل روٹی کی قیمت 250 ہے، تو ایک آٹے کی قیمت جو ہے وہ مطلب میرے خیال سے 100 سے زیادہ ہے، 1 کلو 170 یا اس طرح سے. بہرحال تو یہ بیچارے غریب لوگ ہیں، کس طرح سے سروائیو کر سکیں گے؟ اچھا، آپ کے یہاں پاکستان میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ اپنے 5 سال بھی پورے نہیں کر پاتی. اس کے پیچھے کی وجہ ہے کہ آرمی اتنی پاورفل ہے کہ جب دیکھو تختہ پلٹ ہو جاتا ہے آپ کے یہاں. بھائی یہ ڈھکا چھپا کھیل نہیں ہے. 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے، ایوب خان کے زمانے سے یہی ہو رہا ہے. یہ اصل میں حکومت آرمی کی ہے، جو آرمی چاہتی وہ کرتی ہے. کبھی ان کو ہٹا دیا، کبھی 4، یعنی 2 سال 3 سال زیادہ. اسٹیبلٹی کیسے آئے گی جب ایک حکومت کو آپ چلنے ہی نہیں دیتے؟ تو کیسے اسٹیبل ہوگا ملک؟ تو یہ تو ہے رول اصل میں آرمی کا ہی ہے وہاں. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور سب جانتے ہیں کہ آرمی جو چاہتی کرتی ہے. وہی عمران خان کے ساتھ بھی آرمی کر رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ تو وجہ یہی ہے. اور جب گورنمنٹ میں جو ہے کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں آئے گی تو مہنگائی پہ کنٹرول ہونا یہ سب بہت مشکل کام. اچھا، ایک سوال اور. ابھی ایک مشاعرہ تھا پاکستان میں، اس میں کچھ ہندوستان سے بھی شاعر بلائے گئے تھے، لیکن یہ لوگ پاکستان جانے سے بچ رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ اگر پاکستان کا ویزا لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر ہم کو US یا UK جانا ہوتا ہے تو بڑی پرابلم آتی ہے. کیا ایسا کبھی آپ نے بھی فیس کیا ہے کہ جو ہے پاکستان کے پاسپورٹ کی وجہ سے آپ کو دقت ہو رہی دوسرے ملک جانے میں؟ وہ شروع میں تھی، بالکل زیادہ کیا، بہت زیادہ پرابلم ہوتی. مطلب یہ ذلت محسوس کرتے ہیں کہ پاکستانی پاسپورٹ، گرین پاسپورٹ الگ ہے، ہمارا پاسپورٹ الگ ہے. اور ارے بھائی، ہمارے پرائم منسٹر کی کہنا چاہیے کہ تلاشی لی جاتی ہے، اور تلاشی بھی ایسی جس کو ہم لوگ عام زبان میں ننگا جھوری کہتے ہیں. تو یہ سوچو کہ جب پرائم منسٹر پاکستان کا جاتا ہے US تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو عام لوگوں کے ساتھ کیا نہیں ہوتا ہوگا. تعلیم کے معاملے میں آپ نے دیکھا ایجوکیشن لیول جو ہے انڈیا کا بہتر ہے وہاں سے؟ بہتر مطلب یہاں کی ایجوکیشن جو ہے بہتر نہیں، بہترین ہے پاکستان کے مقابلے میں. پاکستان میں ایجوکیشن لیول بہت ہی خراب ہے، بہت زیادہ. اب یہ ہے کہ ہم لوگ جو پرائیویٹ اسکولوں میں اپنے بچوں کو، جیسے ہمارا نواسا ہے، اس کو A لیول O لیول کرایا ہے، تو وہ تو بیچارے کچھ بول سکتے ہیں دوسروں کے سامنے، اور نہ عام اسکولوں کے پڑھے بچے جو ہیں وہ بہت ہی خراب ایجوکیشن، بہت ہی کم ان کو آتا ہے یہاں کے مقابلے میں. یہاں تو بہت ہی ایجوکیشن ہے، لڑکے لڑکیوں میں بہت. ایک بار ہم الہ آباد گئے تھے جب فیض احمد سیف صدی تھی، تو اس میں ہم نے لڑکیوں کو دیکھا، چھوٹی چھوٹی لڑکیاں، کوئی ماسٹرز کر رہی ہیں، کوئی کچھ کر رہی ہیں. آ کے ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہم سے جو بات کر رہی ہیں بیچاری اتنی حمل جس کی کوئی امتحان نہیں. اور یہاں بھی ہم نے دیکھا اتنی ہمارے سامنے کی پیدا لڑکیاں، کوئی PhD ہے، کچھ وہاں تو گنتی کی PhDs وغیرہ ہیں. تو ایجوکیشن لیول کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں انڈیا پاکستان. کرپشن اور رشوت تو وہاں بہت بہت، یہاں بھی ہے، لیکن اب وہ یہی ہوتا ہے کہ کس مذہب میں رشوت جائز ہے. نہ ہمارے اس میں اسلام میں جائز ہے، نہ اس میں جائز ہے. مطلب چیز بری تو ہے ہی ہے چیز، لیکن یہ رشوت لینے میں کوئی نہ ادھر شرم ہے نہ ادھر شرم ہے. ہم نے ایک آرٹیکل لکھا تھا، سفر نامہ تھا بلکہ، وہ ہم دیں گے. اس میں یہی ہے کہ ادھر بھی ہمیں دینی پڑتی ہے رشوت، ادھر بھی دینی پڑتی ہے رشوت. دو ملکوں کی ترقی کے لیے کہتے ہیں کہ وہ جو پل ہے، اور پل ایک آرٹسٹ کے ذریعے زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کا مودی جی کی آپ نے تعریف کی کہ یہاں پہ جو بھی چینجز آئے ان میں ان کا ایک بڑا رول ہے. آپ مودی جی سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے کہ حالات اچھے ہوں اور دونوں طرف کے جو لوگ ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں تو اس سے ایک ماحول بنے؟
अपील क्या, हम विनती कर रहे हैं मोदी जी से कि कम से कम जो हम पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, शायर और अदीब हैं, उनके लिए रास्ते खुले रखें। हमें ये ना समझे कि हम आतंकवादी, ना वो आ सकते हैं, ना हम ये कर सकते हैं। हम तो दिलों को जोड़ने वाले, हमारी तंजीम का मकसद ही है कलम से कलम तक, कि कलम जो ऐसा तलवार से बढ़ के हथियार, ये तो बहुत ही पुराना जुमला है, लेकिन कलम के ज़रिए से हम मोहब्बतों को आगे बढ़ाएं। और मोदी जी से हमारी ये कहना चाहिए इल्तिजा है, अपनी तरफ से नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से। हमारी जो तंजीम है उसके सारे लोगों ने कहा कि ज़ेबा आप वहाँ जा रही हैं, ये कोशिश कीजिएगा कि हम लोग भी जा सके, हम लोग का डेलीगेशन आ सके, हम उन लोगों को बुला सकें। तो बस हमारी यही इल्तिजा है कि ये हम लोग के लिए कम से कम ये रास्ते खोल दें, और दूसरों के लिए भी जो बेचारे तरस रहे हैं, जिनकी कोई बहन बीमार है, भाई बीमार है, वो नहीं आ सकते। ये हमारी गुजारिश है मोदी जी से।